موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اس کو قتل کر دیا؟ کہا ہے موسیٰ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر سرکش ہونا تھا، اس نے بدماش بننا تھا، اس نے باغی بننا تھا، اس نے اپنے والدین کو فتنوں میں، آزمائشوں میں، مشکلات میں ڈالنا تھا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بچہ نعمت نہیں تھا، یہ تو وبال بننا تھا اس نے والدین کے لیے۔ دنیا میں سروے کر کے دیکھیں، لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، والدین سے پوچھیں جن کی اولادیں بے دین ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، انہوں نے اپنے والدین کو کس قدر تنگ کیا ہوا ہے، آپ ان کے حالات تو پوچھیں۔ ایسی اولاد قطعاً نعمت نہیں ہے۔ نیک صالح اولاد، اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، نظریات اچھے ہوں، عقائد اچھے ہوں، افکار اچھے ہوں، وہ اولاد نعمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ہماری اولادیں کیسے نعمت بن سکتی ہیں، وہ کیسے اللہ کا انعام بن سکتی ہیں؟ ان کی اصلاح، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی وضاحت، ان کے عقائد، ان کے نظریات کس طرح اسلامی ہو سکتے ہیں؟ ہماری اولادیں کس طرح اللہ کی فرما بردار، ہماری فرما بردار بن سکتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ سب سے زیادہ توجہ آپ کو اپنی اولاد پر دینا ہوگی، کاروبار سے بڑھ کر، دکان سے بڑھ کر، فیکٹری، کارخانہ، ملازمت، مزدوری، ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو توجہ اور وقت اپنی اولاد کو دینا ہوگا۔ کاروبار کی اتنی ویلیو نہیں ہے، آپ کی فیکٹری، کارخانہ ہے، آپ کی مارکیٹ ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی جاب ہے، آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، ضرورت ہے اس کی۔ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو اپنی اولاد پر توجہ دینا ہوگا۔ ان کے ایک ایک عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بولتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کے دوست کون سے ہیں، ان کے نظریات کون سے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی سوچیں کیا ہیں، ان کا اخلاق، ان کے بول، ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کی وضاحت، ان کی بود و باش، ان کی نشست و برخاست، ایک ایک حرکت پر آپ کو نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ ان کے عقیدے پر نظر رکھیں، کہیں ان کا عقیدہ نہ بگڑ جائے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا نظریہ بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا منہج بھی صحیح ہوتا ہے، اس کے عقائد، اس کے افکار صحیح ہوتے ہیں، اخلاق اچھا ہوتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر سرکشی کا مادہ نہیں ہوتا، اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ جب ہم توجہ نہیں دیتے، ہم ان کو وقت نہیں دیتے، ہم ان پر محنت نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی سوسائٹی بدلتی ہے، ان کی مجلسیں بدلتی ہیں، ان کے دوست انہیں ملتے ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں، ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں، وہ اپنے دوست و احباب کے عقائد، نظریے اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، وہ ان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب نظر رکھیں کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ چلتا ہے، کس کے ساتھ پھرتا ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں بدل دیں، منع کر دیں، ان کے ساتھ مت چلو۔
المرء علی دین خلیلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ جو ہے انسان علی مری، بچہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ چلتا ہے، جس کے ساتھ اس کی صحبت ہے، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ جس طرح کا ہے وہی عقیدہ اس کا بن جائے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ہر شخص دیکھے کون کس کو دوست بنایا ہے. ہم نے دیکھا سلفیوں کے گھر پیدا ہونے والے بچے، انہیں گڑتی میں عقیدہ ملا ہے، گڑتی میں نظریہ ملا ہے. ان کے دوست رافضی بن گئے، ان کے دوست بدعتی ہیں، ان کے دوست جو ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں، ان کے دوست پرلے درجے کے بدکار ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، ڈاکو ہیں. ان کی مجلسوں میں بیٹھے زانی بن گئے، بدماش بن گئے، ڈاکو بن گئے، لٹیرے بن گئے، اور اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے رافضی بن گئے. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، وہ دیکھے وہ دوست کس کو بنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت، اچھی صحبت کی تاثیر بیان کی ہے، بری صحبت کی بھی تاثیر بیان کی ہے. اچھی صحبت کا انقلاب بیان کیا ہے اور بری صحبت کا بگاڑ بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، اچھی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے. اس سے خوشبو خریدے گا، جب لوگوں کو دیکھے گا اس سے خوشبو خرید رہے ہیں وہ بھی خریدے گا. اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، غلط گمان ہے، جس کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اس کو خوشبو لگائے گا. یہ سستی چیز ہے نا. آپ نے فرمایا تمہیں کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو اس کو رد مت کرو، وہ تحفے میں دے دے گا. اچھا اگر وہ تحفے میں بھی نہیں دیتا، بڑا کنجوس ہے، تو خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو کم از کم خوشبو تو آئے گی نا. اچھی صحبت کی یہ مثال ہے. اچھے لوگوں کو پاس بیٹھو گے، ان کے نظریات سیکھو گے، ان کا کردار سیکھو گے، ان سے اخلاق سیکھو گے، بات کرنے کا انداز سیکھو گے، ان سے عقیدہ سیکھو گے، ان سے نظریہ سیکھو گے، ان سے تقوی سیکھو گے. تقوی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے. توبہ اور استغفار کرنے والوں کے دلوں میں رقت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دلوں میں بھی رقت آئے گی، تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، خوف خدا پیدا ہوگا. بچوں کی صحبت پہ نظر رکھو، دوست کیسے ہیں، مجلس کن کی بیٹھتا ہے. لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارا بچہ کہاں ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک کس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی مجلس سے کس کے ساتھ ہیں، کوئی فکر نہیں. ہمیں اپنی دکان، اپنا کارخانہ، فیکٹری، اپنی مزدوری، جاب، بس اس کی فکر. اپنی اولاد کے عقائد پر نظر رکھے، عقائد کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، بغض صحابہ ان کے دلوں میں نہ آ جائے. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ذکر کیا.
اور اس قصے میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ ایک باپ ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کی اصلاح کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کا تزکیہ کر رہا ہے، ان کی تربیت کے اس نے اصول بتائے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہا ہے، اس نے اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ باپ کون ہے؟ سیدنا لقمان علیہ السلام۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کا پورے کا پورا کلام، ان کا خطاب، ان کا لیکچر، ان کا واعظ جو وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اللہ نے ان کے پورے کے پورے واعظ کو قرآن بنا کے محمد رسول اللہ پہ نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ یاد کرو سیدنا لقمان علیہ السلام کے تزکیے کو، سیدنا لقمان علیہ السلام کی تربیت کو یاد کرو، سیدنا لقمان علیہ السلام کے واعظ کو، ان کی گفتگو کو، ان کے تزکیے کو، ان کے خطاب کو یاد کرو۔ کیا خطاب، کیا کلام، کیا واعظ تھا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو واعظ کیا کرتے تھے۔ واعظ کے لیے ضروری نہیں ہوتا سینکڑوں کا مجمع ہو پھر آپ واعظ کریں، خطبے میں واعظ کریں، تقریر میں واعظ کریں، آپ رات کے جلسے میں 2.5 گھنٹے کا واعظ کریں۔ واعظ ایک شخص کو بھی ہو سکتا ہے، واعظ اپنے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، واعظ اپنی بیٹی کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی واعظ ہم نے کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنی اولاد کا تزکیہ کیا ہے؟ ہاں، دنیاوی معاملات میں پیچھے ہوں، بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو، تم نے کیا سیکھا، تم نے کیا پڑھا، تم نے کیا ہنر سیکھا۔ محلے کے لڑکوں کو دیکھو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو، کتنا پڑھ گئے، کتنا سیکھ گئے، وہ فلاں اتنا کاروبار کر گیا، فلاں نے یہ کاروبار کیا۔ یہ واعظ ہم سب کو آتے ہیں۔ یہ واعظ ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا، ان کے کردار کی اصلاح کرنا، ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا، ان کی بری عادتوں اور بری خصلتوں کو دیکھ کر سمجھانا، تنبیہ کرنا، واعظ کرنا، سمجھانا، یہ ہمیں نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ جھڑک دیں گے، پٹائی کر دیں گے، یہ تو حل نہیں ہے۔ ضرورت اس کی بھی پڑتی ہے، اس کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں ایک عصا، ایک دلہ لٹکائے رکھو۔ تمہاری اولاد متنبہ رہے گی، ہوشیار رہے گی، ایک عصا لٹکائے رکھو۔ ضرورت اس کی بھی ہے، لیکن جو انقلاب ہے، دلوں کو جو بدلا جاتا ہے، سوچوں کو جو بدلا جاتا ہے، جو افکار بدلے جاتے ہیں، نظریے بدلے جاتے ہیں، انقلاب برپا کیا جاتا ہے، وہ واعظ و نصیحت سے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو واعظ کیا کرتا تھا۔ شعب الایمان میں امام بہقی لائے ہیں، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اتنا واعظ کیا، اتنا واعظ کیا، وہ روتا جا رہا ہے۔ باپ پھر بھی وصیت واعظ کر رہا ہے، کہتا ہے بیٹے اگر میں یہ واعظ، یہ خطاب، یہ تقریر پتھروں کو کر دیتا تو وہ بھی پگھل جاتے۔ اس کا بیٹا اتنا ڈرا، اتنا خوف سے اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ ایسا خوف اس کے دل میں پیدا کیا،
خوف سے انقلاب آتا ہے، دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، دلوں میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے، تو پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں، انقلاب آ جاتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ انہیں واعظ کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنی۔ یہ واعظ کا آغاز ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا واعظ ہے، یہ پہلی تقریر ہے۔ سب سے زیادہ اور سب سے پہلا واعظ، پہلی نصیحت عقیدے کی ہوگی، دنیا کی نہیں۔ کمانا کیسے ہے، دولت کیسے جمع کرنی ہے، دکان کیسے چلانی ہے، کاروبار کے گر کیا ہیں، اچھا کاروباری، اچھا دکاندار کیسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بات کی۔ سب سے پہلے کیا عقیدہ سمجھا۔ عقیدہ سمجھاؤ، عقیدہ خود سمجھو گے تو سمجھاؤ گے، خود توحید کا پتہ ہوگا تو سمجھاؤ گے نا۔ توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، پہلے خود علم ہوگا تو پھر ہی سکھاؤ گے۔ خود سیکھو، علمی مجلسوں میں لے کر آؤ، علمی مجالس میں لاؤ، جلسوں میں، تقریروں میں، جمعے کے خطبوں میں لاؤ، اپنی اولاد کو وقت پر لے کر آؤ، بات سنیں گے، نصیحتیں سنیں گے، تقریریں سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، انقلاب آ جائے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن سنیں گے، بات سنیں گے، قرآن کی آیتیں سنیں گے، ایمان بڑھتا ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان شرک لظلم عظیم، بیٹے شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا۔ در در میں ٹھوکریں نہیں کھانی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست سوال کو نہیں پھیلانا، جبین نیاز کو کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکانا، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کی، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے۔ اپنی اولاد کے نظریے اور ان کے عقیدے اس ناک میں کھڑے کرو۔ یہ نہ ہو تم چلے جاؤ وہ درباروں پہ کھے کھاتے پھریں، طواف کرتے پھریں، کبھی کسی درگاہ پہ، کبھی کسی درگاہ پہ، کبھی کہیں نظر مانگتے ہیں، کبھی کہیں کسی سے بیٹا مانگتے ہیں، کسی سے بیٹی مانگتے ہیں، کسی سے شفا مانگتے ہیں۔ عقیدہ بگڑ گیا تو ختم۔ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی زمین پر، آسمان کی چھت کے نیچے اس سے بڑا ظلم اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کی زندگیاں پڑھو، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، خود پیغمبر، باپ پیغمبر تھا، دادا پیغمبر تھا، دنیا سے جا رہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ تمہیں پتا ہے یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنی اولاد کو کیا تھا کہا تھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو موت آنے والی ہے، اپنی اولاد کو جمع کرتے۔ کیا کہتے ہو میرے بیٹو؟ ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ بتاؤ، یہ نہیں کہا وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، باز کرتے رہے، تربیت کرتے رہے، اولاد کو عقیدہ، نظریہ، توحید سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، زندگی بیت گئی ہے باز کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، تربیت دیتے ہوئے، آج دنیا سے جا رہے ہیں، آج بھی یہی فکر ہے، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد کہیں توحید سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ نعبد الہ کا، بابا ہم تیرے الہی کی عبادت کریں گے، جو ہمارا الہ اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم نے اس کی عبادت کو چھوڑ کے اور کہاں جانا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہو، وہ نعمت بن جائے، وہ قدوہ بن جائے، وہ اسوہ بن جائے، وہ نمونہ بن جائے، وہ کائنات کے امام بن جائے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے عقیدے پر محنت کرنی، عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ قرآن ترجمے سے پڑھاؤ، پھر عقیدے کا پتہ چلے گا۔ مولوی کی تو پوری کوشش ہے، سر توڑ کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا اپنے بچوں کو، گمراہ ہو جائے گا۔ بھی سلوک چاہیے میرے بھائی، اس کو اپنی روٹی کا مسئلہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان کا عقیدہ نظریہ صحیح ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد صحیح منہج پر، صحیح نظریے پر، انبیاء کے جو اتارے ہوئے انبیاء جو منہج لے کر آئے ہیں اس پر قائم رہے، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ۔ کتنا آسان اقدام تھا مرکز المزمل کے انتظامیہ کا، قاری صاحب کا، کہ ایک خوبصورت ایک کورس، خوش نصیب ہیں، اللہ کی قسم خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اس موقع کو غنیمت میں جانا، فائدہ اٹھایا۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ کا سایہ کب تک آپ کی اولاد پر رہنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کا سایہ آپ کی اولاد پر اللہ تا دیر رکھے، لیکن زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اس کے لیے آپ کیا کوشش کر کے جاتے۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھائیں، پڑھا جا سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں، بڑی مشکل کتابیں آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے، قرآن تو آسان ہے۔ اس کو تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مولوی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے نہیں قرآن کو نہیں سمجھا جائے، بڑی مشکل اللہ فرماتے ہیں نہیں مشکل نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھائیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا بیٹا دھوکہ نہیں کھائے گا، کوئی اس کو ورگلا نہیں سکے گا، کوئی اس کو پسرا نہیں سکے گا۔ قرآن سمجھا جاؤ، چلو حفظ نہیں کروا سکتے تو کم از کم قرآن کا ترجمہ تو آنا چاہیے، قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کہتا کیا ہے۔ اولاد کی تربیت ہو جائے، سب سے پہلے ان کے عقیدے پر محنت کرے، پھر نماز، پھر ان کی نماز پر کڑی نظر رکھیں۔ یہ تربیت کے اصول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کو مسجد میں لے کر آؤ، گھروں میں، گھر کے سیر میں، گلیوں، چوکوں چوراہوں میں اس کو کھیلتا ہوا مت چھوڑو۔ اذان ہوئی ہے اس کو مسجد میں لے کر آؤ، نماز کا عادی بناؤ، نماز کا پابند کرو، نماز کی عادت آپ پڑے گی، مسجد میں لے کر آؤ گے۔
اسے نماز سکھاؤ، نماز کا ترجمہ سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، نماز کیا چیز ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری۔ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کے ذکر کے لیے نماز ہے، اس کو مسجد میں لے کر نام خود آتے نام ان کو لاتے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بس مسلمان ہیں، گڑتی مسلمانوں نے دے دیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن، نام مسلمانوں والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت نماز کی؟ نہیں میرے بھائی، نماز اسلام ہے، نماز الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین، من حدمها فقد حدم الدین۔ نماز اسلام کا ستون ہے، جس نے قائم کی اس نے اسلام کو قائم کیا، جس نے ستون گرا دیا اسلام کو منہدم کر دیا۔ نمازی بنو، اپنی اولاد کو مسجد میں لے کر آؤ۔ نماز کی اگر عادت پڑ گئی نا، آپ کے بچہ اگر نماز کا عادی بن گیا، 75% اس کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں بے حیائیوں بدکاریوں سے یہ روکتی ہے، انقلاب آ جائے گا اگر صحیح نمازی بن جائے۔ نمازوں کا چور نہ ہو، اس کو نماز اس کے جسم میں راچ بار جائے، اذان کی طرف اس کی توجہ ہے، گھڑی کو دیکھتے ہیں، میں زور پڑھ کے آیا ہوں، اب میں نے اثر پڑھنی ہے، اب اثر پڑھی ہے، مغرب کے لیے منتظر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 7 سال کا ہو گیا مسجد میں، 3 سال تک سرزنش کرو، ڈانٹو، مسجد میں نہیں آتا، سمجھاؤ، باز کرو، 10 سال کا ہو گیا پھر بھی مسجد میں آنے سے اگر کوتاہی کرے تو مارو اور پٹائی کرو ان کی۔ کبھی آپ نے اس نقطے پر غور کیا؟ میں نے تو بہت سوچا، اور کسی سستی اور کمزوری پر اسلام نے مارنے کا حکم نہیں دیا، صرف اور صرف نماز چھوڑے تو مارو، یہاں حکم کیوں دیے؟ اس کی پابندی ہو جائے گی تو اصلاح ہو جائے گی۔ نماز کا عادی بنے، اولاد کی تربیت ہو جائے گی، پہلے عقیدہ پھر نماز، اس کے بعد سنت کی محبت اس کے دل میں بٹھاؤ، سنت کی محبت ہوگی، اس کی وضع، اس کی قطع، اس کا لباس، اس کی حجامت پہ نظر رکھو۔ بالوں کی کٹنگ کیسا کرواتا ہے؟ اس کی کٹنگ یہودیوں جیسی ہے یا مسلمانوں جیسی ہے؟ کبھی صرف نظر نہ کریں، کٹنگ یہودیوں جیسی کروا رہا ہے، منع کرو، سمجھاؤ بیٹا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو۔ تمہاری وضع، تمہاری قطع، تمہاری نشست و برخاست، تمہاری بود و باش، تمہارا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ داڑھی کاٹ رہا ہے، اس کو ڈانٹو، اس کو سمجھاؤ، اسے واز کرو۔ آپ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو، مسلمان بنا رہے۔ پیغمبر کی حدیثیں سنو، واف اللحا، داڑیوں کو واف کرو، مونچھوں کو کٹواؤ، خالف الیہود والنصارى، بیٹو یہودی عیسائی نہیں بننا، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت۔ بیٹیوں کو سمجھاؤ، لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، اسلامی لباس پہنو، اسلامی پردہ ہونا چاہیے، اسلامی جو ہے نا ماحول ہونا چاہیے، اسلامی وضاقت ہونی چاہیے۔ یہ تربیت ہے۔ آپ نے تربیت کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ اپنے بیٹے کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کا نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟
آپ اپنی اولاد کو یہودیوں جیسی کٹنگ کروانے سے نہیں روکو گے تو کون روکے گا؟ عجب عجب حالتیں بنی ہوتی ہے. لباس کیسا ہے؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے، پینٹ ٹروزر نیچے لٹکا کے چل رہا ہے. آپ ٹس سے مس نہیں، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں. نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ بہت بڑے مسئلے میرے بھائیوں، بہت بڑے. ایک ایک عمل پر نظر رکھیں، ایک ایک عمل پر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے، خنجروں سے زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے، خون بند نہیں ہو رہا. کیا لمحات ہوئے، کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا. موت و حیات کی کشمکش میں انسان. صحابہ دودھ پلاتے ہیں، پیٹ سے نکل جاتا ہے زخموں سے. سب رو رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کی زندگی بچنا بڑی مشکل ہے. عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہوا ہے، اب بیٹا عبداللہ جاؤ سید عائشہ کو کہو میرا بابا دنیا چھوڑ رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. جو ماں عائشہ سے کہو میرے بابا کی ایک خواہش ہے، اس کی ایک تمنا ہے، اس کی ایک آرزو ہے، اس کی ایک چاہت ہے، وہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ آپ کے حجرہ میں دفن ہونا چاہتا ہے. عبداللہ گیا، بار بار پوچھ رہے ہیں، واپس نہیں آئے. موت کی بے ہوشیاں، موت کی سختیاں. ان سکرات الموت حق، یہ سختیاں برحق ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے جب آپ پر نزع کا عالم طاری تھا، اللہم اعینی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں میں میں محمد کی مدد فرما. بار بار پیالے میں ہاتھ ڈالتے، پانی چہرے پر لگاتے. یہ اللہ کے پیغمبر کی عادت ہے. یہ عمر بن خطاب انتظار کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں ماں میرے بابا کی ایک خواہش ہے. وہ رو رہی ہے. کہا کیا خواہش ہے اس کی؟ کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے حجرہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر بن خطاب نے اگر خواہش ظاہر کی ہے تو میں اس کو ترجیح دیتی ہوں. جاؤ اس کو بتا دو کہ یہاں دفن ہو. واپس آئے، پوچھتے ہیں کیا جواب ملا؟ کہا ابشر خوش ہو جاؤ. حضرت عائشہ نے جواب دیا یہاں اجازت دے دی. کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ اس حالت میں ایک نوجوان آتا ہے امیر المومنین کی عیادت کے لیے. وہ عیادت کر کے واپس پلٹا ہے، اس کی شلوار اس کی تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی. عمر بن خطاب سے بولا نہیں جا رہا. آدمی کو اپنے پاس بلاتے، کہتے یہ جو نوجوان گیا ہے نا اس کو واپس لے کے آؤ. واپس بلایا، اس کو قریب کیا. اس نے کہا ارفع ازارک، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. موت و حیات کی کشمکش میں بھی برائی سے روک رہے ہیں. ہم ٹس سے بس رہے ہیں. ہماری اولادوں کی کیا کیفیت ہے؟ ایک ایک چیز پر نظر رکھو. کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو موبائل آپ نے دیے ہوئے نا، ویسے آپ نے اپنی اولاد کو بگاڑنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. بھرپور کوشش کر رہے ہیں آپ نے. مجھے معاف کر دے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بگڑ جائے. یہ موبائل اصلاح نہیں کرتا، یہ بگاڑ ہے، یہ فساد ہے. یہ آپ کے بیٹے کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی شرم و حیا، اس کی عفت، ہر چیز کو یہ موبائل تباہ کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری تو اصلاح کی تھی، تربیت کی تھی. آپ نے تو ایسا ماحول مہیا کرنا تھا جس ماحول میں ان کی تربیت ہونی تھی، اسلامی رنگ چڑھنا تھا. صبغت اللہ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اسلام کے رنگ میں کس طرح رنگے جائیں گے؟ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کے گھر کے ٹیبل پہ ترجمے سے تفسیر والا قرآن پڑھا ہوتا، صحیح البخاری ہوتی، صحیح مسلم ہوتی، ابو داؤد ترمذی نسائی ہوتی، شریعت کی حدیث کی کتابیں ہوتی، ریاض الصالحین پڑھی ہوتی، بلوغ المرام پڑھی ہوتی، حدیث کی کتابیں ہوتی، عقیدے کی کتابیں۔ بیٹا گھر میں آتا تو کہو بیٹا تھوڑی سی تلاوت کر لو، ترجمہ پڑھ لو، ایک رکوع ترجمہ تفسیر سے پڑھ لو، ایک صبح صحیح البخاری کا پڑھ لو، ایک صبح صحیح المسلم کا پڑھ لو، یہ تربیت ہے۔ یہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا قتل کر رہے ہیں، یہ قتل ہے، قتل۔ یہ موبائل ان کے اخلاق، ان کا کردار بگاڑتا ہے۔ تجھے کیا پتا وہ کیا کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ کبھی دور ہوتا تھا فلمیں دیکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، سینما میں جانا پڑتا تھا، بڑا تردد کرنا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی۔ محلے میں اگر کوئی وہ لاتا ٹی وی وغیرہ، وہ رات کے اندھیرے میں چھپا کے لایا کرتے تھے، محلے دار دیکھ نہ لے۔ آج ہر بچے کی جیب میں پورا سینما گھر موجود ہے۔ کبھی چیک بیلنس رکھا ہے آپ نے؟ کیا دیکھتا ہے؟ پھر کہتے ہو اولاد نافرمان ہوگی، بے دین ہو گئی ہے، ہمارا کیا کردار؟ بھائی بگاڑا ہی آپ نے۔ میں نہیں کہتا، میرے پیغمبر کہہ گئے اب اباؤ حویدانی ہی او یونسیرانی او یمجیسانی ہی۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب رمضان صاحب اس کا ترجمہ پر پوچھ لینا ان سے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب اباؤ حویدانی ہی او یونسیرانی ہی او یمجیسانی ہی۔ اولاد فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اگر بگڑتے 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 یہودی عیسائی بھی بنتے ہیں نا، والدین بگاڑتے ہیں، سارا ماحول والدین مہیا کرتے ہیں۔ کئی والدین خوش ہوتے ہیں، بچہ گانا گاتا ہے، خوشی سے سماتا نہیں ماں باپ، صاحب لگا غیرت کے ایسے جنازے نکلے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو، جب بچے کو بولنا شروع ہوتا اس کو اللہ یاد کراتے، اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو توحید سکھاتے، کلمے سکھاتے، اس کو اسلام سکھاتے، یہ اچھی بات ہے۔ یہاں گانا سکھاتے۔ اگر اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہو، ٹچ موبائل چھین لو، کوئی ضرورت نہیں ان کو اس کی۔ میں تو حیران ہوں، بیٹیوں کو لوگوں نے دلے کر دیے موبائل، بیٹیوں کو۔ یہ سمجھداری ہے، اس کو عقل مندی کہتے ہیں، یہ فہم و فراست ہے، یہ اولو الالباب ہے، یہ عقل مندی ہے۔ موبائل بگاڑتا ہے۔ ایک جملہ اکثر لوگ بولتے ہیں، تھوڑا سا سخت ہے، سخت ہے۔ جنہوں نے گھروں میں موبائل بچیوں کو لے کر دیے ہوئے ہیں نا، اس پر ایک جملہ کہ ان گھر والوں کو اپنے گھروں کی دیواروں کو اونچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چندہ ضرورت ہے۔ اور تربیت کرو اللہ کے بندو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، کڑی نظر رکھو، شرم و حیا سکھانا ہے، عفت سکھانی ہے، پاک دامنی سکھانی ہے، پردہ کروانا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ گھر میں کزن آئے، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا آیا ہے،
بیٹھ کے میں بیٹھے نا، پردہ کروا کے سلام بلایا، اجازت لے کر گھر میں آئے، ہماری بیٹی ہماری بہن پردہ بچے۔ اسلام نے کیسا کردار دیا ہے، اسلام نے کیسا نظام دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا۔ کیسے بچے گی؟ عقیدہ صحیح ہو، نمازی ہو، اس کی وضع، اس کی قطع، اس کی حجامت، اس کا لباس، اس کی نشست و برخاست، اس کی چال ڈھال، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بیٹھنا اٹھنا اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی۔ صحابی رسول نے دیکھا اس کا بیٹا ایک حدیث کی مخالفت کرتا ہے، ایک حدیث کی۔ اچھا مخالفت کیا تھی؟ وہ اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دیتا، وہ کہتے حالات صحیح نہیں ہیں، مسجد میں عورت نہ جائے جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے، بس گھر میں رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹے کیوں منع کرتے ہو؟ مسجد میں آنے دو، یہاں اخلاق سیکھتی ہیں، یہاں عورتیں تقوی سیکھتی ہیں، للہیت سیکھتی ہیں، دین کی باتیں سنیں۔ بعض لوگوں کو مسجد میں بھیجنے کے لیے بڑی غیرت ان کے اندر آ جاتی ہے، بڑی غیرت چھا جاتی ہے۔ اچھا بازاروں میں جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، خرید و فروخت خود کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، دکاندار سے خود آپ کلام ہو، سودا طے خود کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مزاروں پر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، درباروں پر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے کہتے بیٹے عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا کرو۔ اور انہوں نے کہا بابا میں تو نہیں آنے دوں گا، حالات صحیح نہیں ہے۔ کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، تو حدیث پر عمل نہیں کرتا، جا آج کے بعد میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ مرتے دم تک اس سے بات نہیں کی تھی، اتنا غصہ ہے۔ آپ کا بیٹا داڑھی مونڈ رہا ہے، کاٹ کے گٹر میں پھینک رہا ہے، شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں ایک طبقہ وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے جاتا ہے۔ ہمیں مسئلہ تربیت کریں اپنی اولاد کی، تربیت۔ آپ سے پوچھا جائے، آپ سے سوال ہوگا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک رائی ہے، نگران ہے۔ آپ اپنی گھر کی چار دیواری کے حکمران آپ ہیں، شہباز شریف نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر کے آنگن کے حکمران آپ ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا آپ کی بیٹی کا پردہ کیوں صحیح نہیں تھا، آپ کی بیوی پردہ کیوں نہیں کرتی تھی، آپ کے بیٹے کی حجامت کیوں نہیں صحیح تھی، آپ کا بیٹا نمازی کیوں نہیں تھا، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا تھا، گانے کیوں گاتا تھا، فلمیں کیوں دیکھتا تھا۔ یہ آپ سے سوال ہوگا۔ اس کو موبائل کیوں لے کر دیا تھا آپ نے، تو نے اس کو یہ وسائل، یہ اسباب کیوں مہیا کیے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ والرجل رائن فی اہل بیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی اپنے گھر میں حکمران ہے،
اگر وہاں اپنی حکمرانی نہیں نہ چلاتا تو اس کو دیوس کہا گیا، دیوس۔ بیوی جیسے مرضی اس کا پردہ ہو کوئی پرواہ نہیں، لباس اس کا جیسا ہے کوئی پرواہ نہیں، بیٹیوں کا لباس کیا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے دیوس ہے۔ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا، اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ بات کافی لمبی ہو گئی، آپ سے سوال ہوگا، اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا تو نے کہاں تک فکر کی تھی؟ تو یہ دکان کی فکر ہے، اپنے کارخانے کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، ماحول میں اپنے کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر ہے، اپنی اولاد کی جاب کی ضرور فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں تقوی، ایمان، عقیدہ، نظریہ، سوچ کوئی نہیں۔ فجر کی اذان ہوئی ہے، سویا ہوا ہے۔ اگر کوئی باپ اٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، ماں ڈانٹ دیتی ہے نا، یہ رات کو لیٹ سویا کیا کرتا رہا؟ ایک دو بجے تک تیرا بیٹا موبائل میں بیٹھا رہا، فیس بک چلاتا رہا، وہ جو ہے سوشل میڈیا چلاتا رہا، آپ کی کوئی نظر نہیں، وقت پہ سلایا کیوں نہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی، عشاء کے بعد سو جانا ہے، یہ اسلامی تربیت ہے۔ عشاء کے فوراً بعد اپنی اولاد کو سلا دو گے، فجر کے لیے اٹھ جائیں گے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے۔ اس طرح کے موقع کو غنیمت سمجھا کرو، مساجد اور مدارس کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دو۔ دور الفتن آ رہا ہے، فتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تربیت کا جو اپنی اولاد کی، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر